شہید پاکستان. پہلے نومبر کو شہید بھگت کنور رام کی برسی تھی، جنہوں نے اپنی شاعری سے، اپنے راگ سے انسانیت کا پیغام پھیلایا. مگر اس صوفی منش انسان کو اس وقت کے دہشت گردوں نے بے گناہ قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. میں آج اس جگہ کھڑے ہو کر سلام پیش کرتا ہوں شہید کنور رام کو، جو انسانیت کے علم بردار تھے، جو ایک غریب پرور انسان تھے، جو انسان دوست تھے، جو ہمدرد تھے، جو امن اور محبت کا درس دیتے تھے. امن، آشتی اور انسانیت ان کا پیغام تھا. جتنا غیر مسلم ان سے پیار کرتے ہیں، اتنا ہی مسلمان انہیں چاہتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. یہ ہے پاکستان، یہ ہے بے نظیر پاکستان. اور اس پاکستان کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ساتھیو، پاکستان پیپلز پارٹی کی جد و جہد کی ایک تاریخ رہی ہے. ہم نے کی جد و جہد کی ایک تاریخ رہی ہے. ہم نے ہمیشہ پسے ہوئے طبقات کے لیے جد و جہد کی ہے. ہماری جد و جہد خاریوں اور مزدوروں کے لیے ہے. ہماری جد و جہد غریبوں کے لیے ہے. ہماری جد و جہد بے روزگاروں کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عورتوں اور اقلیتوں کے لیے ہے. ہماری جد و جہد دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کی ہے. اور ہماری جد و جہد اسلام کے امن کے پیغام کی ہے. میں پچھلے دنوں کوئٹہ گیا تھا. کوئٹہ جو اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. پہلے وکلا پر حملہ کیا گیا. اس ملک کے قانون دانوں کو بے دردی سے قتل کر کے شہید کیا گیا. دوسری مرتبہ پولیس سینٹر پر حملہ کر کے قانون نافذ کرنے والوں کو شہید کیا گیا. یہ دہشت گرد ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے بھائیوں، بہنوں اور ماں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان کو شہید کر رہے ہیں. مگر یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ صرف فوٹو سیشن،
صرف کنڈولنس، ایک بیان پھر خاموشی. چند دنوں کے بعد بھلا دیا جاتا ہے کہ کوئی بڑا سانیہ بھی ہوا تھا. نہ کوئی انویسٹیگیشن، نہ قوم کو پتہ چلتا ہے کہ اصل دہشت گرد کون تھے، کہاں سے آئے تھے، سہولت کار کون تھے، فائنینسرز کون تھے. سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے. ایک اور ثانیہ کا انتظار کیا جاتا ہے. سنو لوگوں، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، دہشت گردی کے جن سے لڑنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا ہے، متفق ہونا ہے. مگر اس حکومت میں نہ تو وہ اہلیت ہے اور نہ وہ نیت ہے. یہ تو ابھی تک گڈ اور بیڈ پالیسی سے باہر نہیں نکل سکے ہیں. اس لیے میں پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ری کانسٹیٹیوٹ کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی، جمہوری احتساب ہونا چاہیے for the government's counter-terrorism efforts، تاکہ ہم اس وزیر داخلے کا چودھری نثار کو اکاؤنٹیبل کر سکے اور قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. میاں صاحب سن رہے ہو؟ اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، مگر آپ کی بدترین حکومتی پالیسیز نے قوم کو منتشر کر دیا ہے. افسوس کہ آپ اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتے. میاں صاحب، یہ ملک ہے، کاروبار نہیں. یہ عوام ہے، بیچنے اور خریدنے کا مال نہیں. آپ وزیر اعظم ہیں، بادشاہ نہیں. یہ جمہوریت ہے، تخت رائے کی بادشاہت نہیں. ایک طرف لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دولت کے انبار لگاتے جا رہے ہو. میاں صاحب، میں یہ الزام نہیں لگا رہا، میرا چاچا عمران بھی یہ الزام نہیں لگا رہا. یہ تو پاناما پیپرز کہہ رہی ہے. یہ چھوٹا موٹا سکینڈل نہیں،
دنیا کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے. اس کیس میں آپ پر شک ڈالا جا رہا ہے. آپ نے خود کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی، احتساب آپ سے شروع ہونا چاہیے. اس لیے آپ کو تو جواب دینا ہوگا. آپ نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا. سستی روٹی سکینڈل ہو، یلو کیب سکینڈل ہو، دانش سکول سکینڈل ہو، اصغر خان کیس یا مہران بینک سکینڈل ہو، نندی پور سکینڈل ہو، حبیدیہ پیپر مل سکینڈل ہو، ماڈل ٹاؤن کا میسیکر ہو، یا دنیا کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل پاناما پیپرز ہو. دامن پہ کوئی چیز نہ کجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو. مگر اب آپ کو حساب دینا پڑے گا. پاناما پیپرز پہ جمہوری احتساب ہونی پڑے گی. اعتزاز احسن کے پاناما پیپرز بل پاس کرنا پڑے گا، ورنہ جوڈیشل کمیشن نہیں چل سکے گا. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں چلے گا، میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کی حکومت بھی نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. ساتھیوں، میں جب معاشی ناہمواری کی بات کرتا ہوں، جب میں ڈیموکریٹک اکنامک جسٹس کی بات کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں بھٹو کے نظریات ہوتے ہیں کہ ہر طبقے اور ہر علاقے کو ترقی کے مواصل موقع ملنے چاہیے. سی پیک اور بڑے قومی منصوبے نان کنٹروورشل ہونا چاہیے. گوادر پورٹ تو صدر زرداری نے چائنا کو دے کر آپ کو سی پیک تحفہ کے طور پر دیا گیا تھا. اگر گوادر پورٹ کے لوگوں کے لیے پینے کا پانی بھی نہیں ہے تو عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر پنجاب کے کیپٹل لاہور کی ایک ٹرین کی کاسٹ 200 ارب ہے اور سندھ کی کیپٹل کراچی کو، جو ملک کے سب سے پاپولیٹڈ شہر ہے، اس کے لیے صرف 12 ارب روپے دیا جا رہا ہے. ملتان میں میٹرو بن رہی ہیں، مگر راجن پور میں ایک ہاسپٹل تک نہیں. آپ نے کبھی تھر کے بارے میں سوچا، جہاں قحط ہے
آپ نے خود مجھ سے وعدہ کیا تھا، مگر آج تک آپ نے 1% بھی تر پر خرچ نہیں کیا۔ اگر آپ ایک علاقے کو سب سے زیادہ ترقی دیں گے اور دوسرے علاقوں کو بالکل نظر انداز کریں گے تو اس طرح وفاق کمزور ہوگا۔ اگر وفاق کمزور ہوگا تو ملک کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ میں وفاق کو بچانا چاہتا ہوں، میں ملک کو بچانا چاہتا ہوں، میں مودی کا سازش کو ناکام بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میاں صاحب، جس پروجیکٹ کو یونٹی کا ضامن ہونا چاہیے تھا اس کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ آپ کی وجہ سے یہ غلط پرسپشن سی پیک کے بارے میں بن رہا ہے، قومی منصوبے کا برا پرسپشن بن رہا ہے۔ صدر زرداری نے سی پیک پر اے پی سی بلا کر ایک یونٹی بنائی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں صدر زرداری کی سی پیک اے پی سی پر عمل کرے۔ ہر قومی منصوبے میں جمہوری معاشی انصاف، ڈیموکریٹک اکنامک جسٹس ہونا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، آج سرحدوں کی کیا حالات ہے، ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ گولے برس رہے ہیں، بے گناہ شہید کیا جا رہے ہیں، عورتیں اور بچے زخمی ہو رہے ہیں۔ ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن بارڈرز گرم ہوتے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں ہمارا کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت لینے میں ناکام رہے ہو۔ آپ کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ مودی سازش کر رہا ہے لیکن حکومت، وزیر اعظم چپ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کو بتائیں کہ پنجاب کے کھلے میدان میں در اندازی تو ہو ہی نہیں سکتا، تو مودی سرکار کس بات پر جنگ کا محال بنا رہا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ایک ڈیموکریٹکلی اکاؤنٹیبل فورن منسٹر لگایا جائے۔ میاں صاحب، مودی کی یاری میں ہمیں نہیں پتا آپ کو کیا فائدہ ملا۔ آپ کے اس عمل کے بعد مودی جیسا شخص اسلامی ممالک میں جلسہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے اعزاز سے بھی نوازا جاتا ہے، مگر دنیا اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں کشمیر پر پاکستانی موقف کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سب
صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ ہونے والے وزیر اعظم کو 3 سال میں ایک بھی فورن منسٹر نہیں ملا. افسوس میاں صاحب، افسوس. میاں صاحب جائیں، جا کر فورن آفس کا ریکارڈز ڈھونڈیں، پرانا فورن منسٹری اور ایکسپرٹ سے پوچھے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کی جنگ کے بعد کس طرح قبضہ کیا ہوا 5000 اسکوائر میلز واپس لیا تھا. کس طرح قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 90,000 جنگی قیدی ہندوستان کی قید سے رہا کروایا. جائے معلوم کرے کہ پاکستان کے ہمسایہ ہو یا اسلامی دنیا، یورپ ہو یا امریکہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کیسا برابری کی بنیاد پر اپنی قوم کے تعلقات بنائے تھی. کس طرح پاکستان کو دنیا میں ممتاز مقام دلایا تھا. آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر آپ سی پیک کو منتظانہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں، اگر آپ نے مودی کو خوش کرنا ہے، اگر آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی فورن پالیسی صحیح ہے. پچھلی 3 سال سے ملک بغیر وزیر خارجہ کے چل رہا ہے. پچھلے 3 سال سے ملک ایک انکمپٹنٹ وزیر اعظم چلا رہا ہے. ساتھیو، یہ فورن پالیسی تو کیا ہر شعبے میں ناکام ہے. ناکام، ناکام، ناکام. ملک کو انتشار کی طرف دکھیلا جا رہا ہے. سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے. سیاسی پارٹیوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، اور بینڈ آرگنائزیشنز، گڈ طالبان ہو یا بیڈ طالبان ہو، وہ آ کر اسلام آباد میں انٹیریئر منسٹر کے آفس میں چائے پیتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، پھر اسلام آباد پولیس کے تحفظ میں جلسہ کرتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. کافر 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 کے نعرے لگا رہا ہے. کوئی اقتدار کے لیے مارا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اقتدار بچانے کے لیے. ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو غریبوں کا کوئی احساس نہیں. ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے. غربت اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے.
महंगाई आसमान से बातें कर रही है। दहशतगर्द नाम बदल कर हमले कर रहे हैं। फेडरेशन को कमजोर किया जा रहा है। इनको किसी बात की फिक्र नहीं, किसी मसला के सियासी हल निकालने की फुर्सत नहीं। हर कोई अपनी जिद पर अटका हुआ है। इनको सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की लालच है, और वो भी अपनी जाती इक्तदार। अवाम तो इनके एजेंडा का हिस्सा ही नहीं। गरीब को तो ये करीब ही नहीं आने देते। किसान किस हाल में है? ओकारा से लेके लाहौर तक किसानों को दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है। मजदूरों किस तरह गुजारा करते हैं? चूल्हे नहीं जल रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं। बेहुदा इल्जाम लगाना, अगर उनको मालूम है तो गाली देना। बेहुदा इल्जाम लगाना, झूठा प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना, झूठ पर झूठ बोलना। और दूसरी तरफ मेरा चाचा इमरान है। चाचा अब बहुत हो चुका है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, अवाम ने बहुत बर्दाश्त किया है। आप रोजाना स्टेज पर खड़े होकर झूठे इल्जामात लगाते हो। आपने मेरी मां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर भी इल्जामात लगाए थे। लाइट्स नहीं है स्टेज पे, आपने लाइट्स का बंदोबस्त नहीं किया, ये क्या तैयारी है? यहां तक कि 18 अक्टूबर 2007 में यहां तक कि 18 अक्टूबर 2007 में होने वाला धमाका का इल्जाम भी चाचा ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर लगाने की कोशिश की। आप मेरे वालिद पर नवाज शरीफ के लगे हुए इल्जामात ठुहराते हैं। यहां तक कि शहबाज शरीफ और जजेस के दरमियान बात हुई थी, उनके टेप्स भी लीक हुए। मियां नवाज शरीफ ने भी तस्लीम किया कि वो इल्जामात झूठे थे। मगर आपको सच से फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे वालिद के लिए तो बात करते हो, जरा लोगों को अपने बाप इकरामुल्लाह नियाजी की भी तो तारीफ कराओ।
ذرا لوگوں کو بتائیں، ذرا لوگوں کو بتائیں، ذرا لوگوں کو بتائیں کہ استاد حمید گل نے، استاد حمید گل اور آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف سازش کروائی تھی. چاچا ذرا لوگوں کو بتائیں، ذرا لوگوں کو بتائیں انکل پاشا نے آپ کا کتنا مدد کیا تھا. میری زبان نہ کھلوائے. اپوزیشن کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. اگر آپ -1 کا مطالبہ کریں گے تو میں بھی -1 کا مطالبہ کروں گا. اور پھر تحریک انصاف کا سربراہ شیخ رشید ہوگا اور آپ سے تو بہتر کام کرے گا نا. سنو ساتھیو، یہ سب اقتدار کی لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں. ملک شدید کرائسس میں ہے. میں اس اقتدار کی اندھی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتا. سیاستدانوں کا کام ملک کو کرائسس سے نکالنا ہوتا ہے. سیاستدانوں کا کام راستے بند کرنا نہیں، راستے بنانا ہوتا ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 مطالبہ کیا ہے. 1 ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی فار ٹیررزم، جمہوری احتساب. 2 جمہوری احتساب فار پاناما. 3 جمہوری economic justice for our economy, for our national projects like CPEC, or a democratically accountable foreign minister. میاں صاحب میں پھر آپ کو وارن کرتا ہوں کہ ہمارے یہ 4 مطالبہ مان لے، ورنہ جو بھی نقصان ہوگا وہ آپ کا ہوگا. آپ نے ہی ملک کو اس کرائسس میں دکھیلا ہے. آپ کی ضد نے ملک کو اس حالات میں پہنچایا ہے. 2014 میں جمہوریت بچاتے ہوئے شیر بچ گیا تھا. لیکن اگر اب جمہوریت بچنی ہے تو شیر کا قربانی ضروری ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ریکویزیشن پر سینٹ کا اجلاس ہوا اور میں اپنے تمام سینیٹرز کو کہتا ہوں، تمام پاکستان پیپلز پارٹی الیکٹڈ رہنما کو کہتا ہوں کہ اس وقت تک سینٹ سے باہر نہ نکلے جب تک میرے مطالبات نہیں مانا جاتا ہے. اگر نواز شریف نے پاناما بل پاس نہ کیا تو پھر سب کو لگ پتا جائے گا.
ان کو لگ پتہ جائے گا کہ جمہوریت بہترین انتقام کیوں ہے. میں سندھ میں تبدیلی لے آیا ہوں. میں پارٹی میں تبدیلی لے آ رہا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہیں تو اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر پاکستان میں بھی تبدیلی لے آئیں گے. ہم پرچم تھامیں بھٹو کا. ہم پرچم تھامیں ہم نعرہ مارے. اب فیصلہ ہوگا, پھر اپوزیشن ہوگا, پھر جمہوریت ہوئی, پھر الیکشن ہوگا, اب فیصلہ ہوگا. پھر نکلا سورج, پھر ہوا سویرا. آئین امانت, ایٹم بم کا تحفہ. ہم جیالے کس کے, یہ مجمع کس کا, دیوانے کس کے, پروانے کس کے, ہم سپاہی کس کے, ہم جوان کس کے, ہم فوج کس کی, یہ جان کس کی. ہر الیکشن ہوگا. ووٹ کس کی. اب تین نشان ہے سندھ کا نعرہ, پنجاب کا نعرہ, وسطی بھی ہوا, بلوچ کا نعرہ, خیبر پختونخوا کا نعرہ, کشمیر کا نعرہ. یہ کھوٹکی کس کا, یہ حکومت کس کی, یہ سی ایم کس کی, یہ پٹافی کس کا, یہ دہر کس کا, یہ جام کس کا, یہ ماہر کس کا, یہ دہر کس کا, یہ پٹافی کس کا, یہ کھوٹکی کس کا, یہ بلاول کس کا, یہ پارٹی کس کا, میں نواسا کس کا. اب کام ہوگا, اب نام ہوگا. تم بیٹی کس کی, ایک چاند سے بیٹا, ایک پھول سے بیٹی. اب بدلا لیں گے. جو خون بہا تھا وہ خون امر ہے. ہم انتقام لیں گے. یہ جان کس کی, یہ زبان کس کی, یہ زبان کس کی, یہ جہاد کس کا, یہ نعرہ کس کا. نعرے بھٹو, یا اللہ یا رسول, یا اللہ یا رسول, یا اللہ یا رسول, یا اللہ یا رسول. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.